نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ارادہ یہ ہے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف دونوں کو پڑھ لیں۔ اگرچہ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ ارادہ پورا کر سکیں گے ہم یا نہیں۔ یہ دو صورتیں جو ہیں قرآن مجید کے عین وسط میں ہیں۔ یہ 15واں پارہ ہے، بالکل درمیان میں، اور یہ نہایت حسین اور جمیل جوڑا ہے صورتوں کا۔ جیسے شروع میں الزہراوین سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اختتام پر المعوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ایسے ہی یہ دو صورتیں جو ہیں وہ نہایت حسین جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس سے پہلے جو سورۃ النحل تھی جو ہم نے کل پڑھی ہے، یہ ایک منفرد مزاج کی صورت ہے، لیکن یہ جوڑا ہے۔ ان میں سے دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں یہ جو دو کانسیپٹس ہیں تسبیح اور تحمید، ان کو لیا گیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اور الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، حمد اللہ کے لیے اور تسبیح اللہ کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، اللہ کی معرفت جو ہے یہ سبحان اللہ کہنے سے آدھی تو پوری ہو جاتی ہے، آدھی میزان ہو گئی۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر احتیاج سے عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام محاسن وہ سب اللہ کی ذات میں موجود ہیں بتمام و کمال۔ یہ دونوں کمپلیمنٹری ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو ذہنی اور قلبی رشتہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر دونوں کی پہلی آیت میں حضور کا تذکرہ ہے، لیکن حضور کی نسبت رسالت کی بجائے نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ دونوں کے آخر میں دو آیتیں ہیں قل کے ساتھ، یہ دونوں مل کر 4 قل بنتے ہیں۔ یہ بھی توحید کے عظیم خزانے ہیں۔ ایک ایک آیت میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے اور ایک ایک آیت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ یہ اختتام پر ہے۔ دونوں کے بالکل وسط میں 7واں رکوع جو ہے وہ قصہ آدم و ابلیس پر مشتمل ہے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کو قصص النبیین یا انباء الرسل اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی، بلکہ تذکیر بآلاء اللہ والا مضمون بھی اتنا نمایاں نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہی مضامین ہیں حکمت کے، بڑے گہرے علم کے، اور اس میں بعض تاریخی مباحث بھی آئے ہیں جن کا تعلق ہے تاریخ بنی اسرائیل ہی سے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ ہے صراحت کے ساتھ کہ ان کی تاریخ، اور سورہ کہف میں اگرچہ صراحت کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کا معاملہ اور ذوالقرنین کا معاملہ یہ دونوں بھی تاریخ بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب، ہر نقص سے مبرہ ہے، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ سفر معراج کا زمینی حصہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اس کا آسمانی حصہ ہے، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن وہاں سے یروشلم سے پھر حضور کو اوپر لے جایا گیا ہے، اور پھر وہ جو ہے 7واں آسمانوں کی آپ نے سیر کی ہے۔ تو یہ دو اس کے کمپوننٹس ہیں، زمینی اور آسمانی۔ تو زمینی کا تذکرہ ہے، خاص طور پہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسجد حرام ہی سے کیوں نہ معراج ہو گیا، مسجد اقصی کیوں لے جائے گئے؟ یہ اصل میں علامت تھی اس بات کی کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں مراکز کا متولی بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں آپ ہی کی تحویل میں دیے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ایک بنی اسرائیل کی تحویل میں تھا، ایک بنو اسماعیل کی تحویل میں تھا، لیکن اب یہ دونوں جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دیے جا رہے ہیں۔ پھر مسجد اقصی کے ماحول کو کہا گیا جسے ہم نے بہت بابرکت بنایا۔ میں نے عرض کیا سینکڑوں وہاں انبیاء دفن ہیں، تمام انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ وہیں سے متعلق ہے، حضرت ابراہیم سے لے کر پھر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام، انہی فضاؤں میں وہ چلتے پھرتے رہے ہیں، باتیں کرتے رہے ہیں، گفتگو کرتے رہے ہیں، بات کہتے رہے ہیں۔
پھر اسی سرزمین میں دفن ہوئے ہیں۔ ویسے بھی وہ فرٹائل کوئسر جو کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا، اس کا اہم حصہ ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں، مشاہدہ کرائیں اپنی کچھ نشانیوں کا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، اور اسے ٹھہرا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ پوری نوع انسانی کے لیے نہیں تھی، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ اس دور میں اور بھی انبیاء آ رہے ہوں گے دوسری جگہوں پر، وہ اپنی ہدایت لے کر آتے ہوں گے، اور پوری نوع انسانی کے لیے تو ہدایت نامہ صرف یہ قرآن ہے۔ پوری نوع انسانی کی طرف بھیجے گئے رسول صرف محمد رسول اللہ، آپ سے پہلے سب اپنی اپنی قوموں، اپنے اپنے علاقوں کی طرف۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور تورات کی تعلیم کا لب لباب کیا تھا؟ جو لب لباب ہے توحید کا، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کار ساز نہ سمجھنا، یہ خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو ان کی جنہیں ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ، سوار کرایا تھا، جو اس کشتی میں تھے، تو ان میں سے ایک سام بھی تھے، ان سام کی نسل سے تم ہو، سامی النسل، سیمیٹکس۔ انہو کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارے بہت ہی شکر گزار بندہ تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم 2 مرتبہ زمین میں با فساد مچاؤ گے، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ اب جب یہ دونوں کام تم کرو گے تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب اس میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، تو ہم نے سزا کے لیے تم پر مسلط کر دیے، عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ، اپنے بڑے خونخوار بندے، بڑے جنگجو بندے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ تمہاری بستیوں میں گھس گئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر، تمہیں پھر ایک موقع دیا، پھر تمہیں کچھ سربلندی دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری مدد فرمائی مال کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی، اور تمہاری تعداد بھی بڑی کثیر کر دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کچھ بھلائی کمائی تو اپنی جانوں کے لیے کمائی، اپنے لیے کمائی۔ ان اساتم فلحا، اور اگر کوئی بدی اور برائی کی ہے تم نے تو بھی اس کا وبال اپنی جانوں پر لوگے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو دوبارہ ہم نے پھر، یہاں پہ وہ الفاظ محذوف ہے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پھر ہم نے تم پر مسلط کر دیے تمہاری سزا کے لیے بہت خونخوار لوگ۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، حلیے بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، اور داخل ہو وہ مسجد میں، وہ مسجد وہی ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی، کما دخلوا اول مرہ، جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ 2 مرتبہ یہ حرمت پامال ہوئی ہیکل کی، ہیکل سلیمانی کی، اور دونوں مرتبہ یہ مسمار ہوا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ برباد کر دیں جس چیز پر بھی غلبہ پائیں۔ یہ اصل میں تاریخ بنی اسرائیل کے 4 دور تھے جو قرآن مجید کے نزول تک گزر چکے تھے۔ ایک عروج، پھر زوال، پھر عروج، پھر زوال۔ پہلا عروج ان کا سب کو معلوم ہے، حضرت طالوت، حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا عہد حکومت۔ یہ تقریباً 1000 قبل قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک کا دور ہے۔ یہ ان کی گویا کہ خلافت راشدہ تھی، یہ ان کا عہد ذری تھا۔ پھر حضرت سلیمان کے بعد ان کی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسرائیل یا سامریا وہ اوپر تھی، شمالی اور جنوبی تھی یہودا، اور اسی کا یروشلم جو ہے دارالخلافہ رہا۔ تو تقریباً 731 قبل مسیح میں اسیریوں نے، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا سامریا کو، شمالی مملکت ختم ہو گئی۔ 586 قبل مسیح میں نبوکدنضر، جو گویا کہ نمرود تھا، نمرود عراق، بیبلونیا نام ہے عراق کا، بابل کا بادشاہ نمرود، اس نے جو ہے حملہ کیا ہے، اور پھر اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، ہیکل سلیمانی مسمار کیا ہے، لاکھوں یہودی قتل کیے، باقی وہ لے گیا اپنے ساتھ قیدی بنا کر، ایک ذی نفس بھی یروشلم میں زندہ باقی نہ رہا۔ یہ ان کی جو زوال کی انتہا تھی، اللہ کے عذاب کا جو کوڑا ان پر پڑا ہے شدید ترین واقعہ یہ ہے کہ اس کا کلائمیکس وہ تھا، لوئسٹ ایب جو ہے وہ ان کا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. انہوں نے ان کے اندر توبہ کی منادی کی. توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی جو ہے اس سے معافی مانگو، آئندہ کے لیے عزم کرو کہ اسی کی کتاب کے مطابق عمل کرنا ہے. پھر یہ اٹھے جاگے، ان میں پھر جو ہے زندگی پیدا ہوئی، روحانی بھی اخلاقی بھی. پھر ان کی ایک عظیم مملکت قائم ہوئی، مکابی سلطنت. یہ 198 قاف میم قبل مسیح سے 63 قبل مسیح تک، یہ بھی سمجھیے کہ تقریباً 125 برس جو ہے یہ مکابی سلطنت. زمینی جو رقبہ ہے اس سلطنت کا وہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی زائد تھا. لیکن پھر دوبارہ وہی ہوا، ان میں پھر وہی عیاشیاں، بدماشیاں، دنیا پرستی، شہوت پرستی، دین کا مذاق بنانا، دین کو پیچھے پھینک دینا، اپنی خواہشات کو آگے رکھنا. جو ہمارا حال ہے وہ جو زوال کے دور میں مسلمانوں کا ہوا، جس طرح کے کوڑے ہم پر پڑے ہیں اللہ کے عذاب کے. کبھی وہ آتائیوں کے ہاتھوں ہوئے، کبھی وہ کروسیڈرز کے ہاتھوں ہوئے، کبھی وہ اسپین کے اندر صفایا ہوا. ابھی آپ ہمارے دیکھتے دیکھتے جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی چچنیا میں ہو رہا ہے، اور کبھی بوسنیا میں ہو رہا ہے، اور کبھی کوسوو میں ہو رہا ہے، اور نہ معلوم کہاں کہاں ہو رہا ہے. تو یہ ساری کیفیات وہ تھی. تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے مکابی سلطنت کو بھی زوال آیا، اور اس کی انتہا یہ تھی کہ سن 70 عیسوی میں، اب قاف میم نہیں رہا، یہ حضرت عیسیٰ کے بعد سمجھیے سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے پھر ان کو 1,33,000 یہودی جو ہے یروشلم میں ایک دن میں قتل کیا. 67,000 کو اس نے قیدی بنایا. ہیکل سلیمانی کو پھر گرا دیا، مسمار کر دیا، وہ ابھی تک مسمار پڑا ہوا ہے. سن 70 عیسوی سے لے کر یہ 4 ادوار تھے جن کا ذکر کیا ہے. لیکن فرمایا چونکہ اس وقت اب یہ وقت ہے حضور کی بعثت کا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب بھی موقع ہے تمہارے لیے، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے اعادہ کیا اپنے ثابت طرز عمل کا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے ہم نے کیا ہے. اور لیکن یہ کہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، جہنم تو ہم نے بنائی رکھی ہے کافروں کے لیے، ان کے گھیراؤ کے لیے. وہ تو ہے ہی موجود، آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ہوگا تم پر. اور اگر تم توبہ کرتے ہو، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو اس کا شاہدرہ کیا ہے؟ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو ہدایت دے رہا ہے سب سے سیدھی راہ کی طرف. آؤ اس پر ایمان لاؤ، اس کو قبول کرو، اس کو اپنا امام بناؤ، محمد رسول اللہ کی تصدیق کرو. اب بھی توبہ کا دروازہ اور اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک کام کریں، ان لهم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے، بظاہر خیر مانگتے، وہ اسے پتہ نہیں جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے شر ہے، اس کا علم محدود ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنا دیا ہے اپنی. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا ہے، تاریک بنا دیا ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی، سجھانے والی بنا دیا ہے، روشن بنا دیا ہے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تلاش معاش کے اندر دوڑ دھوپ کرو اس روشنی میں. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب. اسی سے سارا کیلنڈر چل رہا ہے، دن اور رات کے حوالے سے. ایک دن بنا، پھر 7 دن ہوئے، ہفتہ ہوا، پھر مہینہ ہوا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی نحوست یا خوش بختی وہ تو ہم نے اس کی اپنی گردن میں چسپاں کی ہوئی ہے. یہ جو کہتے ہیں فلاں کی نحوست کا مجھ پر اثر ہو گیا، کسی اور کے لیے جو کچھ ہے تمہارے اندر ہے، تم کرتے ہو جو کچھ کرتے ہو. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اسے ایک کتاب دے دیں گے، ایک اعمال نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، جس کو وہ پائے گا کھلا ہوا. اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہہ دیا جائے گا خود ہی پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، تم خود کافی ہو اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے، کسی اور اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لو، خود جمع جوڑ کر لو.
من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو کوئی ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو وہ تو اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے، اپنے نفع کے لیے. ومن ضل فانما يضل عليها، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اس کا وبال اپنے اوپر لیتا ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی نہیں ہوگی، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی، اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا قیامت کے دن. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم نہیں تھے کسی بھی بستی کو یا کسی قوم کو عذاب دینے والے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر دیں. ہم نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے وارن کیا، انہوں نے احقاق حق ابطال باطل کا حق ادا کر دیا، انہوں نے حجت قائم کر دی. پھر بھی جو لوگ ڈٹے رہے کفر پر اور شرک پر اور انکار پر، تو معلوم ہوا ان میں اب کوئی خیر باقی نہیں. گویا کہ یہ زمین کے اوپر کا کوڑا کرکٹ ہے، انہیں جمع کر کے آگ دکھا دی جائے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہماری مشیت میں یا ہماری حکمت میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ کسی بستی کو اب ہلاکت والا عذاب دینا ہے، امرنا متلفیہا، تو ہم اجازت دے دیتے ہیں اس کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو، ففسقوا فیہا، پھر وہ اس میں خوب فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں، رنگ رلیاں مناتے ہیں، گندگی اور فحاشی کا طوفان لاتے ہیں. فحق علیہ القول، اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. فدمرناہا تدمیرا، تو پھر ہم ان کو اکھاڑ کر دے مارتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوح، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کے بعد. کچھ تذکرے تو ہم بھی پڑھ چکے، قوم عاد، قوم ہود، قوم صالح، آخر یہ سب کون تھی؟ قوم شعیب، عمورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے، باخبر اور دیکھنے والا. من کان یرید العاجلہ، یہ آیات بڑی اہم ہے اب جو آ رہی ہیں، یہ ایک قانون ہے اور جو کئی مرتبہ آیا ہے قرآن میں، لیکن اس کا کلائمیکس یہ جگہ، یہ مقام ہے. من کان یرید العاجلہ، جو شخص اس عاجلہ کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے تو دنیا ہی میں جو بھی لذتیں ملنی ہے مل جائیں، عاجلہ ہے یہ دنیا. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جلدی سے دے دیتے ہیں اس کو اسی دنیا میں جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں. تمہارا مطلوب دنیا ہے، لو کر لو، تم یہاں پہ کچھ عیش کر لو، تمہارے لیے کوٹھیاں محل یہ وہ سب لے لو. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ ہم بنا دیتے ہیں جہنم. یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ پڑے گا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے لیے جا کر. ومن اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کا مطلوب آخرت ہے، مقصود آخرت ہے. وسعی لہا سعیہا، اور محض ارادہ نہیں، اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جتنی قیمتی وہ ہے اتنی ہی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، محنت کرے، جدوجہد. دنیا بھی بغیر محنت کے تو نہیں ملتی. لوگ جاگ کے محنتیں کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کچھ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے. تو جو لوگ اس کے لیے صحیح کریں گے، سعی لہا سعیہا وہو مومن، اور ساتھ ہی کہ صاحب ایمان ہوگا، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ان کی سعی جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ پسند ہو جائے گی اور ٹھکانے لگے گی، اللہ اس کی قدر فرمائے گا. باقی دنیا میں کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اس دنیا میں تو ہم ساز و سامان باہم پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی ان کو بھی. دنیا کے طالبوں کو بھی مل رہا ہے اور آخرت کے طالبوں کو بھی، یہاں پر تو رزق مل رہا ہے، ضروریات پوری ہو رہی ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کے عطا جو ہے وہ روکی جانے والی شے نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے دنیا میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی ہے. کسی کی دولت زیادہ ہے، کسی کا کوئی وجاہت زیادہ ہے. وللآخرۃ اکبر درجات، یہ جو درجات کا فرق ہوگا آخرت میں بہت بڑا فرق ہوگا. کہاں کوئی جہنم کے پاتال میں ہے اور کہاں کوئی وہ جو ہے جنت کے اندر ہے، باغات میں ہے. وہ فرق جتنا وہاں ہوگا یہاں کیا ہے، یہاں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. کوئی بڑے نرم گدیروں پر پڑ گیا، کوئی چٹائی پہ پڑ گیا، اتنا ہی فرق ہے نا. باقی اور کوئی لمبا چوڑا فرق کیا ہو رہا ہے. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا بیٹھنا. فتقعد مذموما مخذولا، پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مذمت زدہ ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے سہارا ہو کر. اب جو دو رکوع آ رہے ہیں یہ وہ ہے جن کا میں نے ذکر کیا تھا سورہ انعام جب ہم پڑھ رہے تھے. یہ ہے گویا کہ 10 کمانڈمنٹس کے جو تھے تورات کے، ان کا قرآنک ورژن یہ ہے، اور یہ قول ہے اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا. جو احکام دیے گئے وہ کیا تھے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ
نعبد الا اياه، پہلا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے۔ نمبر ایک، شرک سے بالکل مبرہ رہنا ہے تمہیں۔ نمبر دو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ اور اس کی شرح میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی حد کو وہ دونوں یا ایک، فقل لہما فلا تقل لہما، پھر تو ان سے کبھی اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، کبھی جھٹکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا بہت ادب کے ساتھ، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھنا عاجزی کے ساتھ، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، اس وجہ سے انہوں نے میری خدمت کی ہے، پالا پوسا ہے، پروردگار میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا ان کے احسانات کا، تو ہی بدلہ ان کو عطا فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا تمہارے جیوں میں دلوں میں کیا ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ جو رجوع کرنے والے ہیں ہماری جناب میں ہم ان کے لیے غفور ہیں، بخشنے والے ہیں۔ یعنی یہ کہ والدین کبھی بڑھاپے کی ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ایسے مطالبے بھی کرنے لگیں گے جو آپ پورے نہیں کر سکتے، تو سمجھ کا بھی معاملہ، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ سمجھ اب ان کی قائم نہیں ہے اور آپ کو ان کی بات رد بھی کرنی پڑ رہی ہے، کسی چیز پر ٹوکنا بھی پڑ رہا ہے، لیکن یہ اگر مجبوراً کر رہے ہیں آپ اور اس میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا ہے تو ان چیزوں پہ پھر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ تو ان کے لیے ادب ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مجبوری والی بات ہو جاتی ہے۔ اب تیسرا حکم، وآتوا ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو ان کے حق ادا کرو، والمسکین اور محتاج کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور دولت کو نمود و نمائش میں اڑاؤ نہیں، دولت ادائے حقوق میں صرف کرو، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اولو القربہ کے لیے، نہ یہ کہ اڑایا جا رہا ہے اس کو نمود کے لیے، شادی ہو رہی ہے تو پورا جو ہے وہ محل جو ہے وہ بقع نور بن گیا ہے اور کتنی لمبی چوڑی دعوت ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اپنی دولت کا اظہار۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی نافرمان تھا، ناشکرا تھا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے، اگر تمہارے جو ذوی القربہ ہیں کوئی سائل آ گیا ہے، اب تمہارے اپنے حالات ایسے ہیں کہ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، تم خود منتظر ہو اپنے رب کی رحمت کے، یعنی اس وقت خود تنگی ہے اپنے اوپر، تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کر سکتے، فقل لہم قولا میسورا، بات کرو نرم، بہت عمدگی کے ساتھ ان سے بات کرو، جھڑکنا نہیں ہے اور کسی اور انداز میں ان کی جو ہے دل شکنی نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں سے باندھ ہی لو، یہ ہے بخل کے لیے استعارہ ہے کہ ہاتھ سے کچھ نکلتا ہی نہیں خیر کے لیے، ہاتھ بدے ہوئے کہیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اس کو پورا کا پورا کھول بھی نہ دو کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اور اچانک جو ہے سارا کچھ جوش آیا، وہ تقویٰ جو ہے اس کا جوش اندر سے اٹھا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی پچھتاؤ کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تمہیں الزام بھی تم پر لگایا جائے یہ کیا حماقت تم نے کی، اور تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ تو اس میں بھی ایک توازن کی ضرورت ہے، جو فرض تمہارا وہ ادا کرو، باقی یہ ہے کہ یہ سب کچھ حضور سے کئی مرتبہ ہوا، صحابہ آتے تھے ہم اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دیتے، فرماتے نہیں، تم اپنی اولاد کو جو ہے فقیر چھوڑ جاؤ، یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کا تم پر حق ہے۔ پھر آدھا اچھا آپ دیتے، آدھا بھی نہیں، آدھا بھی بہت ہے، تہائی، ہاں تہائی ٹھیک ہے، الثلث خیر، الثلث کثیر، وہ بھی بہت بڑا ہے، تو تہائی کی حد تک ہی وصیت کا حق بھی ہے، اور تہائی ہی آدمی اپنی زندگی میں بھی دینا چاہے کسی خیر کے کام میں تو دے، لیکن یہ کہ باقی اس کے جو ورثاء کا حق ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو آپ کا رب ہے کہ جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔
بعض اوقات ایک انسان چاہتا ہے اپنے کسی رشتہ دار کی کہ حالت بدل جائے، بار بار مدد کر رہا ہے، لو بھائی یہ پیسے لے لو، کچھ اور تم یہ کام کر لو، لیکن کچھ صورت ایسی بن رہی ہے کہ وہ کسی کام میں بھی نہیں چل پا رہا، تو پھر غصہ بھی آتا ہے کہ میں نے تو اتنی کوشش کی ہے کہ اس کی حالت بہتر ہو جائے. تو فرمایا تم حالت بہتر نہیں کر سکتے، یہ معاملہ ہمارے اور اس بندے کے درمیان ہے. وہ ہمارے اور اس کا معاملہ ہے کہ ہم اس کی حالت کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں یا تنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مسئلہ ہی اور ہے. تم اپنا فرض ادا کرو، اللہ خیر صلاح. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی اور مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ انعام میں بھی. ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو تم خود اپنے رازق ہو؟ تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں اور انہیں بھی ہم دیں گے. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کو قتل کر دینا یہ بہت بڑی خطا تھی. ولا تقربوا الزنا، اور دیکھو زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. اب یہ زنا یہ نہیں کہا ولا تزنوا، زنا نہ کرو، نہیں، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ اسلامی معاشرے کا ایک بڑا اہم اصول ہے جس کی وجہ سے یہ سطر کے قوانین، حجاب کے قوانین، ہماری معاشرت جو ہے مخلوط نہیں ہے، سیگریگیشن ہے، عورتوں کا معاملہ علیحدہ ہو، مردوں کا علیحدہ ہو، ان کا جو ہے وہ اختلاط کم سے کم، جب بھی کوئی ناگزیر ضرورت ہو پھر اس کے بھی حدود اور قیود ہیں. یہ ساری کس لیے؟ تاکہ زنا کا سد باب ہو جائے، زنا کو روکا جائے. مت قریب پھٹکو زنا کے، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً وہ بہت بے حیائی کی بات ہے اور بہت بری بات ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا اس کو، یا مرتد ہو گیا تو قتل کر دیا جائے گا، یا زانی ہے شادی شدہ تو سنسار کر دیا جائے گا. لیکن حق یہ تو ہے گویا کہ شریعت کا جو بھی اس کے اوپر ایک حکم آ گیا، اس کے سوا کسی اور کو قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، جو کوئی مظلوم قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر تو ہم نے اس کے ولی کے ہاتھ میں اب اختیار دے دیا ہے. وہ ولی جو ہے وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر دے، وارث، چاہے اس سے خون بہا لے کر اسے چھوڑ دے، چاہے تو اس کے جان کے بدلے جان پر اصرار کرے. یہ سارا سلطان جو ہے، یہ جو اختیار ہے، یہ مقتول کے ورثاء کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. کسی صدر کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی جو بھی قتل کا مجرم ہے اور جس کی ساری سزائیں جو ہیں اور اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھی ہے، سب کچھ ہو گیا، پھر صدر صاحب کو اختیار ہے کنڈون کر دیں. یہ کوئی اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ ہاں یہ اختیار ہے مقتول کے ورثاء کا. لیکن جب مقتول جو ہے کہ اس کا وارث قتل کرنے لگے تو وہ بھی حد سے نہ بڑھے، مسئلہ نہ کرے. جتنا بھی وہ قتل کرنا ہے بس جان لینی ہے اتنا کرے معاملہ. ابھی ہمارے ایک وفد گیا تھا افغانستان، وہ قصاص ایک دیکھ کر آئے ہیں. تو جس نہج سے مقتول کو قتل کیا گیا تھا اس کے وارث نے اسی نہج سے اس قاتل کو قتل کیا، بلبلہ کیا، سب کے سامنے کیا. یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کہ پھر واقعتاً لوگوں میں دہشت بیٹھتی ہے اور پھر یہ جرم کا استحصال ہوتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ جرم جو ہے وہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا مگر بہت عمدہ طریقے سے، یعنی اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی حفاظت کرو تاکہ وہ جب بالغ ہو جائے اس کو پورا سونپ دو. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی پوری عمر کو، پختگی کو، اپنی جوانی کو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یقیناً عہد جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے ہاں باس پرس ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ناپ کر دو تو پورا ناپ کر دو، پیمانے کو پورا بھرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تولنے لگو تو سیدھی دندی کے ساتھ تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے مفید تر بھی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی چیز تمہارا کوئی موقف جو ہے وہ کسی ایسے شے پر قائم نہیں ہونا چاہیے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. مت پیچھے پڑو اس چیز کے. علم وہ ہے، یا علم وہ ہے جو سائنٹیفک ذرائع سے ثابت ہے، وہ علم ہے، یا علم وہ ہے جو وحی الہی میں آیا ہے، وہ علم ہے. اس کے ساتھ جوڑ لیجئے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. باقی جو آکلٹ سائنسز چلی آ رہی ہیں اور اس میں پامسٹری بھی ہے، اس میں نہ معلوم کیا کچھ ہے، اس میں یہ ایسٹرالوجی بھی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں، یا پھر توہمات ہے، خامخواہ کو خیالات ذہن میں بٹھا رکھے ہیں کہ کوئی ایک بیل ہے، اس کے 2 سینگوں پر زمین ہے، وہ جب ایک سینگ تھک جاتا ہے بدلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تو اس قرآن نے در حقیقت آ کر اس دور کا آغاز کیا ہے
کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو انڈکشن جو ہے منطق استقرائی کا آغاز، توہمات سے ہٹ کر علم پر بنیاد رکھو اپنے موقف کی، اور علمان دو علم ہے، یا سائنس کا علم ہے جو ویریفائیبل ہے، جو چیز آئی ہے وہ ویریفائی ہو سکتی ہے ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے، یا پھر قرآن کا علم ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً اللہ نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، پھر یہ سوچنے کی، انفر کرنے کی صلاحیت دی ہے، فائدہ نکالنا ہر چیز سے، لہذا ان کے بارے میں اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم چاہے کتنا ہی جو ہے پاؤں مار مار کر چل رہے ہو اکڑ کر، ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کتنی ہی گردن اکڑا لو، کتنا ہی ترا بھی اور چڑھا لو، تو پہاڑوں تک تو نہیں پہنچ سکتے بلندی کو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ جو تمام باتیں تم سے کہی گئی ہیں، ان میں جو برائی کے پہلو ہیں وہ سب کے سب آپ کے رب کو بہت ناپسند ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ ہے وہ چیزیں جو اے محمد آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، از قسم حکمت، یہ ہے دانائی، یہ ہے تمدن کے وہ بنیادی اصول، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، ان میں سے ایک ایک جو ہے بہت پروفاؤنڈ ہے، اس کے نتائج کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں تک نکلتے ہیں۔ ایک بات زنا کی ہے لیکن وہ کتنی اہم ہے، ایک بات ہے کہ علم پر تمہارا جو ہے موقف قائم ہونا چاہیے، اس کے کس قدر اس کے نتائج نکلیں گے، کہاں کہاں تک اس کے جو ہے وہ متضمنات پھیلتے چلے جائیں گے۔ قتل کے مقدمے کا یہ معاملہ ہے، یہ ان میں ہر چیز جو ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، اور آخری بات پھر وہی، شروع میں بھی توحید، آخر میں بھی توحید۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ سمجھ بیٹھنا۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، کہ پھر جھونک دیا جاؤ جہنم میں، ملوما مدحورا، تمہیں ملامت بھی ہو اس وقت اور دھکے بھی دیے جائیں۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، وہ خاص جو شرک تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا تھا، دیویاں بنا لیا، کیا تمہارے رب نے تو اپنے لیے أَفَأَصْفَاكُمْ، تمہیں تو پسند کر لیا اللہ نے، چن لیا اور فوقیت دے دی تمہیں بیٹوں کے ذریعے سے، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یعنی ایک تو تم نے شرک کا گناہ کیا بہت بڑا، پھر یہ بھی سوچو کہ اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں اور اپنے لیے تمہیں پسند ہے بیٹے، تو یہ تو بڑی دل کا اذن قسمت ضیزا، یہ تو پھر بڑی ہی نامنصفانہ تقسیم ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، یہ بڑی گستاخی کی بات ہے اللہ کی جناب میں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے دلیلیں اور اپنی آیتیں جو ہے ان کو گردش دی ہے، مختلف اسلوبوں سے اس کو بیان کیا ہے تاکہ یہ نصیحت اخذ کرے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن ان کے اندر تو نفرت ہی بڑھتی جا رہی، بدکتے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلہہ اور معبود ہوتے، کما یقولون، جیسے کہ وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو لازماً وہ یہ چاہتے کہ ذی العرش جو ہے سب سے بڑا خدا، کبھی اس کے اوپر بھی حملہ کرے، اور آخر وہی کیوں اس کا جو ہے سب سے بڑا بن کر بیٹھا رہے۔ جہاں کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، چھوٹے والے جو ہے پھر وہ اسپائر کرتے ہیں چھوٹے اونچے پہنچنے کی، تو یقیناً ان میں سے کسی نے کبھی کوشش کی ہوتی کہ وہ ذی العرش تک بھی پہنچ جائے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون، اللہ بہت پاک ہے، بلند و بالا اس سے جو یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، تمہارے ان تصورات سے بہت بلند ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، اس کے تو تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، جو بھی کچھ ان کے اندر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی بھی شے مگر وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی اس کی حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دی ہو جو زبان ہم نہیں سمجھتے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پرندوں کو زبان دی ہے اللہ نے، وہ حمد و ثنا کرتے ہیں اس میں، آخر ایک دوسرے سے بھی تو وہ ہم کلام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ساری ان کی اپنی ایک منطق و طیر جو ہے ان کی اپنی منطق ہے۔ تو ایک یہ کہ اپنے وجود سے ہر شے جو ہے گویا کہ ثبوت دے رہی ہے ہر شے کہ میرا خالق، میرا صانع، میرا باری، میرا مصور، میرا ڈیزائنر، وہ ایک ہستی کامل ہے، اس کے علم میں، قدرت میں، حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ انہ کان حلیما غفورا، وہ بہت حلیم ہے، تحمل والا، فوراً نہیں پکڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو سناتے ہیں قرآن،
جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے جو یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کے اور ان کے مابین ایک پردہ حائل کر دیتے غیر مرئی جو نظر نہیں آتا۔ اس پردے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں یفقہوہ کہ اسے سمجھ نہ پائے، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ہم جو ہے سقل پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اسے سن نہ پائیں۔ وہ کیوں؟ یہ سب مرحلہ کب آتا ہے؟ جب کہ کچھ لوگ حق کو پہچان کر مسلسل جانتے بوجھتے رد کرتے 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 اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ جائیں جس کو کبھی کہا گیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، یہاں کہا کہ ہم نے پردہ ان پر حائل کر دیا، لیکن یہ کہ اب بہرحال وہ اس سے بالکل ظاہر کیے جا چکے ہیں کہ وہ اب حق کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی توحید کے ساتھ، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پیٹھوں موڑ کر بھاگتے ہیں نفرت کے ساتھ، بدک کر۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے جب وہ آپ کے پاس آ کر کان لگا کر سنتے تو وہ کیا سننا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، وہ صرف اپنے عوام کے اوپر ہی اثر ڈالتے تھے کہ ہم تو بڑے جاتے ہیں سنتے ہیں لیکن اس میں ہے ہی کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اپیل کرتی ہی نہیں، کوئی بات ہو تو مانے نا۔ اور یہ کہ ہم کہتے ہیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ وہ دکھاتے نہیں، دعویٰ کرتے ہیں رسالت کا اور کہتے ہیں پہلے رسولوں کو معجزے ملے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ خود معجزہ دکھاتے نہیں، لہذا وہ جسٹیفائی کرتے تھے اپنے آپ کو، تو آتے تھے اس لیے، تو سنیں گے کیا؟ سننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اس کی تو نیت ہی نہیں ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ ہوتے ہیں علیحدہ اپنے خلوت میں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، تو وہ کہتے ہیں یہ ظالم لوگ، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی کوئی ارادہ پیدا ہو گیا، کوئی طبیعت میں میلان ہو گیا تو ارے کیا ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے چل رہے، اس کے اتباع کرنا چاہتے ہو، اس کے اوپر تو کسی کا جادو چل گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے اے نبی آپ کے لیے یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکتے، ان میں استطاعت نہیں ہے کہ اب سیدھے راستے کی طرف آ سکے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، ہمارا جو ہے جو جسم گل سڑ جائیں گے جسم کے قبروں کے اندر، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، ہے محمد کیا کہہ رہے ہو، پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا، ایک نئی تخلیق ہو جائے گی۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ چاہے لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور شے بن جاؤ جو بہت ہی بڑی اور سخت ہو، جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنے بالکل ہی محال ہو، تمہارے سینے میں تمہارے تصور میں جو بھی تصور میں چیز آئے وہ بن جاؤ، تو اللہ تو اٹھا لے گا، اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ فسیقولون من یعیدنا، پھر وہ آپ سے کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، وہی اٹھائے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی آسان تھا؟ ایک گندی پانی کی بوند سے تمہیں بنا کر کھڑا کر دیا، سقراط اور مقراط بن گئے، اسی سے سکندر اور اٹیلا بن گئے، کون کون بن گیا، بڑے بڑے حکماء بن گئے، اسی سے اولیاء اللہ بن گئے، یہ ساری خلاقی کس کی ہے؟ تو جس کے اندر یہ ہے خلاق العلیم، وہ اب مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا۔ فَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، تعجب کرنا تو ان کی بات پر تعجب کرو، یہ سورہ رعد میں آیت آئی تھی۔ فَسَيُرْجِعُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، پھر وہ سروں کو اپنے مٹکائیں گے آپ کی طرف اور کہیں گے وَيَقُولُ، اچھا یہ بتائیے متى، کب ہوگا یہ؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سر پر تمہاری مشامت آئی کھڑی ہو۔ یہ ہے اصل میں ذرا ایک جلالی انداز میں جواب دیا جا رہا ہے انہیں۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں پکارے گا جبکہ تم اپنی قبروں میں پڑے ہو گئے، چاہے گلی سڑی ہڈیوں کی شکل میں ہو، چاہے کہیں تحلیل ہو چکے ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم نکل آؤ گے۔ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، تمہارا گمان یہ ہوگا کہ نہیں رہے مگر تھوڑا سا عرصہ، چاہے وہ سینکڑوں ہزاروں برس ہو گئے۔ ظاہر بات ہے آج سے 5000 سال پہلے کے انسان بھی تو اٹھائے جائیں گے نا، کتنے ہزار سال گزر گئے، لیکن ہر ایک کو معلوم یہ ہوگا تھوڑا سا عرصے رہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات عمدہ کیا کریں، چونکہ اس وقت ایک کشاکش چل رہی تھی، ایک طرف کفار تھے ایک طرف مسلمان تھے، اب ان کے درمیان بحث بھی ہوتی تھی، بحث کے اندر کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے، اور انسان ہے آخر، ان سے کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے ان سے بھی سخت نکل جائے، لیکن یہ فرمایا جائے تمہارا مقام اور ہے، تم داعی ہو، تمہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات وہی زبان سے نکالے جو بہترین ہو. ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان تو چاہتا ہے بھڑکا دے اور بھڑا دے اور لڑا دے. ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقین شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. یشاء یرحمکم اور یشاء یعذبکم، وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا، چاہے گا تم پر رحم فرمائے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجا ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور یہ بھی ایک فضیلت کی بات تھی کہ داؤد کو ہم نے زبور جیسی کتاب دی. سامس وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے ہیں، نہایت بلیغ اور نہایت فصیح. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہیے اے نبی کہہ دیجیے پکارتے رہو جن کو بھی تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا معبود ہے، پکارتے رہو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تمہاری کسی تکلیف کو رفع کرنے کا نہ تمہارے حالات میں کوئی تبدیلی لانے کا. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں، وہ چاہے اولیاء اللہ ہیں یا فرشتے ہیں، وہ جو ہے وہ تو خود اس کوشش میں ہے کہ اپنے رب کا قرب حاصل کریں اور قرب حاصل کریں اور قرب حاصل کریں. ایہم اقرب، کون اور قریب ہوتا ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس عالم غیب میں ہوتے ہوئے، عالم ارواح میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کی پکڑ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں. بندہ ہی ہے، چاہے کتنا ہی بلند اور کہیں کسی مقام پر پہنچ گیا ہو. ان عذاب ربک کان محذورا، اور یقیناً آپ کے رب کا عذاب جو ہے وہ قابل حذر شے ہے، ایسی شے ہے جس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت کے دن سے قبل، اور یا عذاب دیں گے اسے بہت شدید عذاب. اب نہ معلوم کتنی بڑی بڑی جنگیں جو ہے ہونے والی ہیں اور ملاحم جو ہونے والے ہیں، اور جو الملحمۃ العظمیٰ اگر ایٹمک وارفیئر ہو جاتی ہے زمین پر تو کون کون سی بستیاں برباد ہوں گی اور کس طرح کی صورت آئے گی. وہ جو ایک شعر ہے کہ دیکھنا ان بستیوں کو تو ان کے ویراں ہو گئی، تو یہ قرآن مجید میں بھی اشارہ موجود ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سب کچھ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. وما منعنا نرسل بالآیات، اور یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، نہیں ہمیں روکا ہے کسی شے نے آیات کے بھیجنے سے، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس نے کہ پچھلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمود کی قوم کو ناقہ کی نشانی دکھائی ان کے کہنے پر. انہوں نے کہا ابھی اے صالح ابھی اس چٹان سے گابن اونٹنی برآمد ہو جائے تمہارے کہنے سے تو ہم تمہیں مان لیں گے. انہوں نے اللہ سے دعا کی اور چٹان پھٹی اور ایک گابن اونٹنی برآمد ہو گئی. مانا تو نہیں انہوں نے، پھر جھٹلا دیا. پھر انہیں مہلت دے دی، اب 3 دن کی مہلت ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا تم. انہوں نے جب قتل کر دیا اب 3 دن کی مہلت ہے، آرام جو کرنا کر لو. پھر تباہی اور بربادی آ رہی، وہ آ گئی. فظلموا بها، اس اونٹنی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، ہم یہ آیات بھیجتے رہے مگر صرف خوف دلانے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کیجئے جبکہ آپ کے رب نے کہا کہ آپ کا رب جو ہے لوگوں کا احاطہ کیے. کیسے احاطہ کیے ہوئے؟ اب یہ ظاہر بات ہے تصور میں آنے والی بات تو نہیں. اللہ ہر آن ہر جگہ موجود ہے، کیسے ہمارے تصور میں آ جائے گی بات. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور وہ جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا تھا، شب معراج کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا لوگوں کے لیے. لوگوں نے ان میں سے بعض لوگ اس وقت جو ہے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے، متزلزل ہو گئے ان کے ایمان. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید میں ایک درخت کا ذکر ہے، شجر ملعونہ. وہ درخت جو ہے زقوم، وہ ہوگا کہاں؟ وہ جہنم کی پاتال میں سے ہوگا، اور اس کا جو پھل ہوگا وہ رؤوس الشیاطین کی طرح ہوگا، نہایت کڑوا کسیلا، اور جہنمیوں کو وہی راشن ملے گا کھانے کے لیے. اب وہ کہتے تھے آگ اور آگ میں درخت کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری طرف سے ان کے لیے جو آزمائش بن گئی ہیں. وَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا خوف اور خشیت ان کے دل میں پیدا ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے.
قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا ابلیس نے کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے گارے سے پیدا کیا ہے؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ساتھ ہی اس نے کہا چیلنج دیا تو دیکھ لے یہ جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مؤخر کر دے، مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی پوری نسل کو سوائے چند لوگوں کے میں اس کی لگام دے دوں گا ان کو، اور ان کو جو ہے پوری طریقے سے نکیل ڈال کر اور جہنم میں پہنچا دوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، جو بھی ان میں سے تمہارا اتباع کرے گا تو تم سب کے لیے جو ہے بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ جہنم جو ہے بھرپور بدلہ ہوگا۔ واستفزز من استطعت منهم، اور تم گھبرا لے اور ان کے پاؤں کے اندر لغزش پیدا کر لے۔ یہ فز کہتے ہیں بکری کا جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے تو وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو کسی کے اندر جو ہے اس کے عزم اور اس کے استقلال کے اندر تزلزل پیدا کر دینا وہ ہے استفزاز۔ واستفزز من استطعت منهم، انسان میں سے، بنی آدم میں سے، آدم کی اولاد میں سے جس کو چاہ تو جو ہے کمزور کر لے، بے صوتے کا، اپنی آواز سے، واجلب علیہم بخیل کا ورجل کا، اور چاہے تو ان پر چڑھا لا اپنے سواروں کو بھی اور پیادوں کو بھی، وشارکہم فی الاموال والاولاد وعیدہم، اور ان کے اموال اور اولاد کے اندر بھی شرکت اختیار کر لے اور ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے، میرے خاص بندے جو اپنے آپ کو مجھ سے جوڑ لیں، وہ جو اعتصام کا لفظ آتا ہے واعتصموا باللہ، جو مجھ سے چھو جائیں گے، مجھ سے چپک جائیں گے، ان پر تیرا کوئی وار کارگر نہیں ہوگا، تجھے ان کے اوپر کوئی اختیار اور سند حاصل نہیں ہے۔ وکفیٰ بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے ان کے لیے کارساز۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، اور تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں، دریاؤں میں کشتیاں چلاتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل حاصل کرو، معاش کے لیے جاؤ ادھر سے ادھر سامان لے کر۔ انہ کان بکم رحیما، وہ تو تمہارے حق میں بہت ہی رحیم ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف آ پہنچتی ہے بحر میں، سمندر میں یا دریا میں، طوفان آ گیا، موج آ رہی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو تم بھول جاتے ہو ان سب کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، پھر کوئی لات عزا منات اور حبل یاد نہیں آتا۔ فلما نجاکم من البر اعرضتم، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے، خشکی کی طرف لے آتا ہے، پھر اعراض کرتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، اور یقیناً انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تمہیں خشکی کے اوپر دھسا دے زمین کے اندر؟ اگر وہ سمندر میں تمہیں غرق کر سکتا تھا تو کیا خشکی پر دھسا نہیں سکتا؟ اور یرسل علیکم حاصبا، تم پر یہاں ایک زوردار آندھی بھیج دے جس کے اندر کنکریاں بھی ہوں، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم کوئی اپنا کارساز اور مددگار نہ پاؤ۔ تو وہی تمہیں اللہ یاد آیا تھا، یہاں کیوں نہیں یاد رہتا؟ وہ جو کہتے ہیں کہ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، تباہی تو ساحل پر بھی آتی ہے۔ اب امن تم، یا تم لڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ پھر کسی موقع پر تمہیں وہ سمندر میں اللہ لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر تم پر ایک بہت بڑے زوردار طوفان جو ہے وہ بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے کسی بھی شخص کو جو ہم سے باز پرس کر سکے کہ یہ کیسے ان کو ہلاک کر دیا، کیوں ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے تو بہت عزت دی ہے بنو آدم کو، اور ہم نے اسے اٹھایا ہے، جیسے کوئی گود میں لے کر پھرتا ہے، ہم تو اسے لیے پھر رہے ہیں، فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ سمندروں میں ہم نے کشتیوں پہ، جہازوں میں اٹھایا ہوا اسے، اور خشکی میں ہم اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور خچروں پر اسے سوار کیے پھر رہے ہیں۔ کس نے دی یہ سواری؟ کس نے سوار کرایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں بڑے پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو فضیلت عطا کی ہے اپنی مخلوق میں سے بہت سی مخلوق کے اوپر۔
اب اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ تمام فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے میں گرا دیا گیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ذرا اس دن کا تصور کرو جس دن کہ ہم پکاریں گے ہر قوم کو ان کے امام کے ساتھ. کون تھا لیڈر تمہارا؟ جیسے ہم پڑھائے ہیں کہ فرعون جب آئے گا تو اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا. یقدم قومہ فاوردہم النار، لا کہ وہ آگ کے گھاٹ پر، جہنم کے گھاٹ پر لا اتارے گا اپنی قوم کو. ہم پکاریں گے ہر قوم کو، ہر گروہ کو، بے امامہم، ان کے امام، ان کے لیڈر، ان کے قائد کے حوالے سے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو دی گئی کتاب اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، خوشی سے پڑھیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فتیل جو ہے وہ کہتے ہیں وہ جو دھاگا سا لگا ہوتا ہے، جو یہ کھجور کی گٹھلی کے ساتھ آپ نے ناف پر دیکھا ہوگا، اس کے چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے جیسے ناف ہوتی ہے اس کے ساتھ لگا ہوا، وہ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں مشاہدے میں آتی تھی، اسی کے حوالے سے قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے. اس درجے بھی ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا اسے ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھائیں گے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ راستہ کے اعتبار سے. اب ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے، وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اے نبی، یہ لوگ، یہ مشرکین کفار، یہ جو سرداران قریش ہیں، یہ تلے ہوئے ہیں. ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے. سورہ یونس میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ایتے بغیر القرآن او بدلہ، ایتے بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کوئی قرآن لے کر آئیے کوئی اور، یہ بہت ریجن ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے ہمارے لیے، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، آپ تو ہمارے بہت ہی چہیتے ہیں، ممدوح ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں بہت ان کمپرومائزنگ ہے، تو کوئی اور ایتے بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا اس میں ترمیم کر دیجئے کچھ، تو پھر ہمارا کمپرومائز ہو جائے گا. وہی بات ہے، وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. وہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ کو بچلا دیں اس قرآن میں سے بعض حصوں سے، اور آپ کچھ اور شے اپنی تصنیف کر کے ہماری طرف منسوب کر دیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر دیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے. جھگڑا ختم، لڑائی ختم. لڑائی تو جو ہے وہ قرآن سے ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، یہ بہت اہم مقام ہے. اور اے نبی، اگر ہم نے ہی آپ کو جمع نہ دیا ہوتا، دباؤ اتنا تھا حضور پر، اس وقت تصور کیجئے. وہ جیسا کہ میں نقشہ کھینچ چکا ہوں کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان آئی ہوئی ہے، دباؤ اس قدر شدید ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کو جمع نہ دیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو امکان تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ میلان کر ہی لیتے. کسی کمپرومائز کے لیے کوئی تھوڑی بہت آمادگی کا جو خیال آپ کے دل میں چاہے وسوسے ہی کی شکل میں سے آ جاتا، یہ ہم نے آپ کو جمائے رکھا ہے. اذا لأذقناک، اور اگر بالفرض محال ایسا ہو جاتا، ہم آپ کو مزہ چکاتے ضیف الحیات اور ضیف الممات، دنیا میں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ نہ پاتے کسی کو بھی ہمارے مقابلے میں اپنا مددگار. وہی پھر شعر مجھے یاد آ گیا ہے ابن عربی کا، الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى. جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا، انی اعظک یا نوح ان تکون من الجاہلین، جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ. یہ جو انداز ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تو اس کے عمل درست نہیں تھے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو کمزور کر کے اور اس زمین سے باہر نکال دیں. یہ تو ہوا، پھر ہجرت بھی ہوئی ہے. اس کو انکار نہیں کیا قرآن نے، بلکہ کہا اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا، اگر ایسا ہو ہی گیا تو پھر یہ بھی آپ کے بعد یہاں زیادہ دیر تک رہ نہیں سکیں گے. یعنی پھر ہماری پکڑ آئے گی، ہمارا عذاب آئے گا. 16-17 مہینے بعد ہی ہم بلا کر ان کو، اور 70 تو ان کے بڑے بڑے سردار میدان بدر کے اندر ختم کر دیں گے، تو یہ بھی یہاں رہ بس نہیں سکیں گے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اس سرزمین حرم سے یہ آپ کو نکالنے پر تلے ہوئے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا
وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن پھر یہ بھی آپ کے بعد آپ کے پیچھے نہیں رہ سکیں گے یہاں مگر بہت کم۔ سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، یہ ہماری سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا آپ سے پہلے۔ نبی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے بعد امان ختم ہو جاتی ہے اور اس قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کے اندر کہیں کوئی تحویل، کوئی تبدیلی، کوئی اس میں ترمیم۔ وہ سنت ثابتہ ہے، مستقلہ ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قائم رکھو نماز کو سورج کے ذرا سے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک۔ یہ جو نمازیں آتی ہیں سورج نصف النہار سے ذرا سا ڈھل کا پیچھے مغرب کی طرف، یہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور گیا عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے۔ رات کے تاریک ہونے تک تابڑ توڑ 4 نمازیں ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 5ویں نماز ہے فجر کی، لیکن اسے نماز نہیں کہا، قرآن، اس لیے کہ اس میں لمبی تلاوت ہونی چاہیے، لمبی قرات ہونی چاہیے، قرآن زیادہ پڑھا جانا چاہیے، تو اسے صلاۃ الفجر کی بجائے کہا قرآن الفجر، قرآن کا پڑھنا فجر کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً یہ فجر کے وقت کا جو قرآن کی قرات ہوتی ہے یہ روبرو ہوتی ہے۔ ایک تو یہ روایت ہے کہ یہ فجر اور عصر کے 2 وقت ایسے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور دونوں شفٹوں کے فرشتے سب موجود ہوتے ہیں۔ نائٹ کی شفٹ کے فرشتے جو چارج دے کر جائیں گے وہ بھی فجر میں موجود ہوتے ہیں، اور جنہوں نے آ کر فجر کے بعد کا سنبھالنا چاہیے وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ مشہود ہیں کہ وہ موجود ہوتے ہیں فرشتے، اور وہ بھی اس جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ وہ صبح کا وقت سہانا ہوتا ہے تو دل حاضر ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اس سہانے وقت میں جب ہوتی ہے اور رات کو آدمی نے آرام کیا ہے، طبیعت ہلکی ہے، تو اس کی جو کیفیات ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کیجئے، جاگ کر اللہ قرآن کے ساتھ، بہی اس قرآن کے ساتھ جاگیے، نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے ہے اضافی شے، یعنی 5 نمازیں تو تمام مسلمانوں کے لیے ہے ہی ہے، 6ٹھی آپ کے لیے یہ نماز تہجد حضور کے لیے بمنزلہ فرض تھی، جو بقیہ امت کے لیے نفل ہے لیکن حضور کے لیے بمنزلہ فرض تھی۔ آسان جب باسد رب کا مقام محمودہ، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ جنت میں ایک وسیلہ بہت اونچا مقام ہے، ایک مقام محمود ہے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اب یہ ہجرت کا ذکر چونکہ اندازہ پہلے آ گیا تھا، اب اس کے دعا تلقین کی جا رہی ہے کہ اے نبی وہ وقت اب قریب ہے، آپ کو مکے کی سرزمین کو خیر بات کہنا ہوگا۔ اب آپ یہ دعا شروع کر دیجئے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور کہو اے رب میرے مجھے داخل کیجو داخل ہونا سچائی کا، اور مجھے نکالیو نکلنا سچائی کا۔ میں یہاں سے نکلوں تو باعزت نکلوں، بحفاظت نکلوں، اور میں وہاں داخل ہوں تو وہاں پر بھی وہ پورا اہتمام ہو، اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا بندوبست ہو۔ رب ادخلنی، یعنی مجھے داخل کی جو مدینے میں تو سچائی کا داخلہ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکالیو اس مکے سے تو بھی وہ سچائی کا نکلنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اب خاص اپنے خزانہ فضل سے میرے لیے قوت، سلطنت اور غلبہ عطا فرما۔ اور یہی حقیقت ہے کہ مدینے میں جو آپ کا داخلہ ہوا ہے وہ ایک عجیب کنٹراسٹ تھا۔ یہاں تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اونٹوں کے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان ہو رہا ہے، پیچھا ہو رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے، غار ثور تک پہنچ گئے ہیں، اور وہاں آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کل 350 میل کا فاصلہ ہے اس روئے ارضی پر، ایک ہی ملک ہے حجاز، اسی کے 2 شہر ہیں۔ یہاں نقشہ یہ ہے کہ یہاں جان بچا کر نکلنے کے لیے 3 دن تک روپوش رہنا پڑا ہے غار ثور میں۔ وہاں نقشہ یہ کہ روز صبح کو لوگ آتے ہیں کہ آج شاید حضور پہنچ جائیں، اور شام تک جو ہے وہاں دھوپ کے اندر کھڑے رہ کر، اور پھر شام کو مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ کئی دن سے متواتر وہاں جو ہے استقبال ہو رہا، اور استقبال جب ہوا تو کس شان سے ہوا ہے کہ وہ بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں انصار کی، دف بجا رہی ہیں حضور کے استقبال کے لیے۔ تو وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وہاں آپ کا داخلہ ہوا ہے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔